میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ڈویژن ہزارہ کے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ کی یونین کونسل شہال نظر اللہ خان کے نواحی گاؤں خان میری کے بلند و بالا پہاڑوں سے میں نے 10 سال میں خاموشی سے کام کیا ہے اور یہ میرا آج پہلا میں نے کبھی اپنی پروفائل بلڈنگ پہ کام نہیں کیا. میں اپنے تیسرے سیمسٹر سے میں نے اپنی کہتے ہیں کہ کسی کی پہچان کرنی ہو تو اس کے ارد گرد کے لوگوں سے کریں. پہاڑوں سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ اگر ان کو اپرچونٹی دی ہے, باہر کے لوگوں نے اعتماد کیا ہے تو کسی کو حقیر مت سمجھے. کون کس ایریا سے ہے, کیا زبان بولتا ہے, we should have to be proud of being a پاکستانی. گرامی اور میرے ہر دل عزیز ہزارہ کا چمکتا ہوا ستارہ حسن نثار, چیف ایگزیکٹو میٹرکس پاکستان, اور میری پیارے دوستوں, بہنوں, بھائیوں, سننے والوں, دیکھنے والوں, آپ سب کو میرا سلام. اور بعد السلام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج یہاں کیوں آیا, کون ہوں میں, کیا ویژن رکھتا ہوں, اور کیوں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے 2 دن سے پشاور میں موجود ہوں. میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ڈویژن ہزارہ کے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ کی یونین کونسل شہال نظر اللہ خان کے نواحی گاؤں خان میری کے بلند و بالا پہاڑوں سے. میں نے 10 سال میں خاموشی سے کام کیا ہے اور یہ میرا آج پہلا پبلک ایونٹ ہے جس کے اندر میں نے اپنے ہی صوبے سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ مجھے سن رہے ہیں. میں نے کبھی اپنی پروفائل بلڈنگ پہ کام نہیں کیا. میں اپنے تیسرے سیمسٹر سے میں نے اپنی کمپنی کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ سینکڑوں لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں. اور نہ صرف میں سیٹلڈ ہوں, میری پوری ٹیم الحمدللہ اپنے میرے ویژن کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ کسی کی پہچان کرنی ہو تو اس کے ارد گرد کے لوگوں سے کریں. تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا انٹروڈکشن دیکھنا ہے تو میرے ساتھ سارا تاریخ اور میری ٹیم سے میرا انٹروڈکشن دیکھیے گا. یہی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد. میں نے لیو جانا تھا لیکن باخدا میں نے محض اس ایونٹ کے لیے اس ایونٹ کو کینسل کیا کیونکہ مجھے جو ایوارڈ یہاں پر میرے لیے نامزد ہوا ہے, میرے آفس میں ابھی تک ایک شیلڈ نہیں ہے اور یہ میری پہلی شیلڈ اور پہلا ایوارڈ ہوگا جو مجھے میرے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے فخر خیبر پختونخوا سے نوازا ہے. اس سے بڑی دولت میرے لیے کوئی اور نہیں ہے. مجھے ہزاروں ایوارڈز کی آفر آئی لیکن میرا ایمان ہے ایوارڈ وہی لوں گا جس کو کوئی قیمت ادا کر کے نہ دینا پڑے. اس ایوارڈ کی جو قیمت ہے وہ میری محنت ہے اور اس محنت کے بدولت اگر میرے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو مجھے بھی آپ سب پر فخر ہے اور آپ یوتھ پر میں فخر کرتا ہوں. زیادہ موٹیویشن میں نہیں جانا چاہتا, میں اب فیکٹس پہ آتا ہوں آپ کے ساتھ. میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ سے کچھ چند باتیں کروں اور آپ کو بتاؤں. میں 2005 میں زلزلہ میں متاثر ہوا. My father was a woodcutter اور میں نے 18 سال لاہور کے اندر, اور اس لاہور میں جس نے مجھے پہچان دی اور پوری دنیا میں میرا نام بنایا ہے, میں اس کا بھی تہہ دل سے ان لاہوریوں کا بھی مشکور ہوں. میں نے اپنی محنت بغیر کسی روپے کے, 1 روپے کے بغیر سٹارٹ کی ہے اور الحمدللہ پچھلے 1 مہینہ پہلے میں نے 20 ملین اپنے جو میرے کور ٹیم ممبر ہیں ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے without any commitment, without any contract, without any agreement. This was the vision that I have for my team, for my people, for my community. What I'm doing for my community in my hometown, I'm supporting the needy people over there جہاں پر کوئی تشہیر نہیں ہے. بالاکوٹ کے کالجز کے اندر میں کام کر رہا ہوں, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن تشہیر کے بغیر کرتا ہوں.
بس اسی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرا رزق رکھا ہے۔ اب آپ نے تالیوں سے ہٹ کر میری چند باتیں سننی ہیں تاکہ میرا مقصد پورا ہو جائے اور میں اس کے بعد ڈائریکٹ لاہور کی طرف روانہ ہونا چاہوں گا۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی کا ویژن کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ جو مجھے یہ بتائے واٹ از دا ویژن آف یونیورسٹی آف ایگریکلچر آف پشاور؟ یہ بات میں نے اس لیے نہیں کی، سن لیجیے، میں R&D کر رہا تھا آپ کی یونیورسٹی کے بارے میں، کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی ہے، ایگریکلچر کی بات کی ہے، تو میں انہی دو ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کو اپنا ویژن نہیں نہ پتا آپ ڈائریکشن لیس رہو۔ میں نے اگر لاہور جانا ہے اور میں کوئٹہ کی طرف چل پڑوں، جس راہ پر آپ گامزن ہیں اس وقت جو میں انالائز کر رہا ہوں، تو میں کبھی زندگی میں لاہور نہیں پہنچوں گا۔ راستے پہ میں چل رہا ہوں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی منزل پر نہیں پہنچوں گا، اور منزل کا نام ہے ویژن۔ اور ویژن کو پانے کے لیے مشن کی ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا ایک مشن تھا کہ میری ٹیم، میں ارب پتی بن جاؤں اور میری ٹیم کروڑ پتی بن جائے۔ الحمدللہ ملینر میں اب میری ٹیم میں، اور ٹیم بڑھا رہا ہوں، اور میں اپنی کمیونٹی کے جو میرے وہاں کے لوگ ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ میرا ویژن یہ تھا۔ اور ٹیکنالوجی کے اندر اپنی اس علاقے کا ہزارے دے لوگوں کا انہوں کا نام ہے سر بلند فخر کرا، اس واسطے میں تو صنعت سے گل کرنے آیا ہوں۔ میں تہ دل سے پشتو زبان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، انفارچونیٹلی سیکھنے کی بہت کوشش کی، ابھی سیکھ نہیں پایا، تو آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ بٹ ہندکو والے ہو یہ تو سند آفتاب اتنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہزارے کی نومینیشن کر رہے ہیں، اور پشاور رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ ہمارے 60 ڈویژن کے اندر پشاور رول ماڈل ہے۔ اگر ہم پشاور کو صحیح نہیں بنا سکتے تو آپ کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوہاٹ اور ہزارہ اور مالا گنج اور یہ دوسرے ڈویژن جو ہے وہ اس تحت تک پہنچیں گے۔ تو اس لیے آپ کی ڈٹرمینیشن، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا وعدہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہماری موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ ہمارے رول ماڈل ہیں، پشاور کے لوگوں، پشاور کی یوتھ آپ ہمارے رول ماڈل ہیں، لیکن بنیں گے کیسے؟ موٹیویشن سے نہیں، انسپریشن سے بنیں گے۔ اس کے اوپر آتا ہوں۔ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے، کیا آپ میں سے آپ کا کوئی سیمسٹر یہاں جی پی اے کا کانسیپٹ ہے یا جو وہ نمبرز ہوتے ہیں، کیا ہے؟ میں کسی ایک بچے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے جی پی اے کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا بتائیں۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنی اوقات بھی دکھا رہا ہوں اور آپ کا بھی ویلیوز دکھا رہا ہوں تاکہ ہم گراؤنڈ لیول پہ آئیں، ہم وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں پر ہم کھڑے ہیں۔ جس چیز کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا اسٹینڈ فار بھی نہیں پتا ہمیں، واٹ اسٹینڈ فار سی جی پی اے۔ جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کا میکینزم نہیں پتا، تو ایسی ڈگری کا کیا فائدہ، ایسے مارکس کا کیا فائدہ، ایسی سوچ کا کیا فائدہ؟ کیا آپ ڈائریکشن لیس ہوتے جا رہے ہیں؟ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے۔ میں نے 700 سے زیادہ انٹرویوز کیے ہیں اپنی لائف میں 10 سالوں میں، اور یقین مانیں 95% لوگوں نے اس چیز کا آنسر نہیں دیا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سے سیم آنسر ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بنیادی چیزوں پر فوکس کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے اس کی طلب، اس کی لگن، وہ آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے۔ میں آپ کی طلب چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ پچھلے 3 دن سے میں آپ کی توجہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس ایگریکلچر یونیورسٹی میں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ 80% کمپیوٹر کی جو آئی ٹی کے جو ہے وہ کلاسز یہاں پر رول ماڈل ہیں، بڑا اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں کل یہاں بات ہو رہی تھی، یہاں کے آنریبل جو وی سی صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی ایگریکلچر میں کیسے آئے گی۔ آپ لوگوں کو جلدی بات سمجھ نہیں آئے گی، میں جانتا ہوں،
मैंने मिनिस्टर साहब को बताया कि ये देखें जी, हमने एक प्रोजेक्ट किया है यूके का, और दुनिया में वो 5 अवार्ड हैं जो एग्रीकल्चर में बरतानिया के बादशाह हर साल नवाजते हैं। उस अवार्ड का नाम है अर्थ शॉट अवार्ड। क्या आप जानते हैं कि इस बार जिस प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट किया है प्रिंस विलियम के ऑर्गेनाइजेशन ने, वो मेड इन पाकिस्तान है। और मजे की बात, एग्रीकल्चर वालों, वो एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है। ज़राअत के शोबे में हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है कि जिसको 1 मिलियन पाउंड का अवार्ड वो हमेशा देते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। अर्बन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। मुझे आप बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी 1981 से है, इस 75 सालों में क्या रिसर्च है, मुझे वो बताएं आप। कौन सी इनोवेशन है बताएं, क्योंकि हम उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। लेकिन ये वही लोग हैं, उन्हीं पहाड़ों से उठे हुए लोग हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी है, बाहर के लोगों ने एतमाद किया है, तो उन्होंने आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। यही हमारी पहचान है। मैं इसलिए कहता हूं कि किसी को हकीर मत समझे, कौन किस एरिया से है, क्या जुबान बोलता है। वी शुड हैव टू बी प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी। ना लसानियत पर, किसी बात पर भी हमें एक दूसरे को फौकियत नहीं देनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने 2 सालों के अंदर मेरी टीम ने वो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। और ये ऑडिट होता है उस पूरे प्रोजेक्ट का, वो आसान काम नहीं है। लेकिन आप लोगों को हिम्मत दे दें, उनको हौसला दे दें, धक्का दे दें, वो कुछ बन जाते हैं। हम सबसे पहले ये कह देते तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तू इस काबिल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपसे कहना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैं यहां आया हूं, मैंने 2024 के आखिरी अशरे में, वीक में मैंने ये कमिटमेंट दी थी पब्लिकली लाहौर के अंदर कि 2025 में मैं ऐसा रेवोल्यूशन लेके आऊंगा कि पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में मैं विजिट करूंगा, क्योंकि मैंने 10 सालों से जो मैंने रिसर्च जो काम किया है अब मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। और इसमें वफाकी वजीरों का बड़ा रोल रहा है मेरे साथ, गवर्नमेंट का। उन्होंने मुझे बड़ी मोटिवेशन दी है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के भी गवर्नमेंट ने भी अब इस बात से नवाज दिया है, तो मेरे लिए बड़ी काबिल फख्र बात है। जो बात मैं सुन ले, कोई बात नहीं, तालियां नहीं, सुने मेरी बात। जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं ये बहुत गौर तलब बात है। मैंने अपनी कंपनी के 3 डिपार्टमेंट खत्म किए हैं पिछले 3 महीनों में। डॉक्यूमेंटेशन का डिपार्टमेंट एलिमिनेट किया है, टेस्टिंग का, मैनुअल टेस्टिंग का डिपार्टमेंट एलिमिनेट किया है, कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट एलिमिनेट किया है। क्या आप जानते हैं रीजन क्या है? क्या है? ऑफ कोर्स, जिस दलदल में हम फंस चुके हैं, आप अनकरीब देखेंगे, अगर हमने अपने लोगों को ट्रेन नहीं किया, हमने हकीकी मानों में अपने लोगों को नहीं बताया कि आपका सिस्टम, कंप्यूटर आप पर हावी होने जा रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं कि इंसान आगे दौड़ रहे होंगे और कंप्यूटर उसके पीछे या मशीन उसके पीछे भाग रही होगी, क्योंकि मशीन इस वक्त दुनिया में गलबा हासिल कर चुकी है। हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। मिसाल देता हूं, आप जितनी रिस्पेक्ट इस वक्त टीचर की कर रहे हैं ना, ये बात तल्ख है, हकीकत बता रहा हूं, लिख लें आज मेरी बात, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, आज से 3 साल बाद टीचर्स अपनी वो रिस्पेक्ट खो देंगे। ये आसान बात नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। आपके जो कंसल्टेंट, जिन्होंने कंसल्टेंसी की कंपनियां खोली हैं, 3 साल बाद, 5 साल बाद वो बंद हो जाएंगी। जिन लोगों ने अपने पीए रखे हैं, असिस्टेंट रखे हैं, वो अभी से उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि एआई कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि आप लोगों को नाम मिल गया और चल पड़े एआई। ये एक ऐसी रेवोल्यूशन आ चुकी है दुनिया में, हम पे नहीं, दुनिया इस वक्त परेशान है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती अपनी कंपनी के विजन को लेकर के कि मैं कौन कौन से नई प्रोडक्ट, कौन कौन सी इनोवेशन पे काम करूं, क्योंकि 10 साल मेरे एक साइड पर है और मेरी अब की इनोवेशन एक साइड पर है। लेकिन मैं 3 सालों से गुज़श्ता इस विजन के बारे में जानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूं, तो दिली तौर पर सेटिस्फाई हूं। लेकिन आप लोग कहां खड़े हो?
آپ لوگ اس دوڑ میں ہیں جس کی کوئی منزل نہیں ہے. اس دوڑ سے نکلے باہر, حقیقت پر آئیں. آرٹیفیشل زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو آج بچے کلاس کے پیچھے بیٹھ کے نا, حسن بھائی, کلاس میں پیچھے بیٹھ کے ٹیچرز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کوسچن, ٹیچر پریشان ہے اور وہ سسٹم سے بتا رہے ہوتے ہیں, پورا کانسیپٹ بھی سمجھاتے ہیں. 1991 میں ٹیورنگ نے ایک تھیوری لانچ کی تھی اے آئی سے ریلیٹڈ. 1951 میں وہ ماڈل کیا تھا, ایک جج ہوگا, دو انسان ہوں گے, رائٹ. جج جو ہے وہ مشین ہے, ایک کوسچن کرنے والا ہے, ایک آنسر مشین نے دینا ہے, ایک آنسر انسان نے دینا ہے. اگر مشین نے آنسر انسان کی نسبت صحیح دیا تو وہ دن مشین جو ہے انسان پر غلبہ حاصل کر لے گی. تو یہ 1991 میں ٹیورنگ کا کانسیپٹ آج بھی اے آئی کی ماڈل کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو آپ امیجن کریں ہم لوگ کتنا پیچھے ان چیزوں سے, کہ 1951 میں یہ تھیوری لانچ ہوئی اور آج اس وقت ابھی کی بات اگر میں کروں تو میں یہ مان چکا ہوں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سسٹم نے میری زندگی کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آگے گھٹنے ٹیک چکا ہوں. میں اس کی مانتا ہوں, میں انسان پہ یقین کم کرتا ہوں. دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھائیوں. ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اس پہ آتے ہیں. آپ پریشان ہو گئے سب لوگ, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ سننے کی ضرورت ہے. کوئی یہاں پر تھیوریٹیکل بات نہیں کرنا میں چاہتا, پریکٹیکل زندگی کے اندر آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ مشیر ہیں, آپ وزیر ہیں, آپ ہی سفیر ہیں اس علاقے کے. آپ لوگوں نے اپنے ایریاز میں جا کر اس بات کی دعوت دینا شروع کرنی ہے کہ لوگوں ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دو, ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دو, ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دو. کیونکہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں 3 ڈگریز ہونی چاہیے. دس از واٹ آئی وانٹ. اسلامک, ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی کی ڈگری ہونی چاہیے. ہمیں بہت تربیت کی ضرورت ہے. ہم ان ایریا سے ہیں جہاں پر کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن سکتے ہیں, لیکن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہم لوگ وہ اڈاپٹیبلٹی نہیں کر پاتے. تو ٹورزم کی ڈگری ہونا بہت ضروری ہے میرے دوستوں. اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ, ٹیکنالوجی کی ڈگری ہونا بہت ضروری ہے. آخری بات کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ ڈگریاں کب لیتے ہیں؟ جب کنووکیشن ہوتا ہے. اور میں نے ڈگری پتہ کب لی ہے؟ 8 سال بعد 17 جنوری 2025 کو میں نے ڈگری لی ہے, اور میری کنووکیشن ہوئی ہے 2017 میں. اوکے, اب ریزن کیا ہے؟ کیونکہ میں ان علاقوں سے ہوں جہاں پر آپ لوگوں کو پتا, آپ بھی سارے ان ایریا سے, کیونکہ آپ کے لیے تو موٹیویشن ہے نہیں ہے. یہ بات میں گوروں کو بتاؤں تو وہ زیادہ پریشان ہوں گے. نہ ہمارے پاس پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ روڈ ہے. بھائی ہم تو ان پہاڑوں سے ہیں. تو بتائیں کہ میں 12 لاکھ فیس کیسے لیتا اپنی یونیورسٹی کی؟ تو میں قرض حسنہ پہ پڑھا ہوں, قرض حسنہ پہ. اور کنووکیشن میں انہوں نے مجھے ڈگری اس لیے نہیں دی کہ میں نے قرض ادا کرنا تھا. یہ تھی میرے دل کے اندر موٹیویشن. اس لیے میں نے تیسرے سیمسٹر سے اپنا بزنس کا آغاز کیا ہے, کیونکہ آنے والا وقت مجھے پتا تھا کہ میں اپنے گھر کے حالات نہیں بدل پاؤں گا, اپنے محلے اور گاؤں کے حالات نہیں بدل پاؤں گا, اپنے صوبے کے حالات نہیں اور اپنے ملک کے حالات نہیں بدل پاؤں گا. اس لیے میں نے یہ اس چیز کا آغاز کیا تھا, اور 23 میں آ کے میں نے ان کا 7 لاکھ جو بھی تھا وہ ادا کیا. اور ڈگری مجھے یونیورسٹی نے پچھلے مہینے بلا کے دی. ابھی میں نے ایک ولاگ ریڈی کیا اس کے لیے. جب پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں مجھے انہوں نے پبلک کا میڈیا کے سامنے پیش کر دیا, رانا مشہود احمد خان صاحب نے, اور لاہور تشریف لے گئے کہ تمہیں تمہاری کہانی تو ہر گھر کی کہانی سنائیں گے ہم, تو تمہیں پبلکلی آنا ہے. تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے سوشل اکاؤنٹ سے ہر چیز کو پبلک کر دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں. کیونکہ میں نے کبھی اپنی پروفائل بلڈنگ پہ کام نہیں کیا, کیونکہ میری ویژن ہی اور میرا کام ہی جو ہے ٹیکنالوجی کے اندر ہی ہمیشہ کام کرنا تھا. کیونکہ میرا کام بولے کہ میری پروفائل کیا ہے.
اس حوالے سے میں نے 23 کے اندر جب لون پے کیا، میں نے ڈگری پھر بھی نہیں کیونکہ ضرورت نہیں تھی. لیکن اب جب میں پبلکلی عوام کے آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں، کیونکہ یہ آپ جو پکچر دیکھتے ہیں یہ آپ نے کبھی پہلے دیکھی نہیں ہوگی. بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں تو وہ بس پروفائل تک ہی ہوتے ہیں. یہ حقیقی کہانی ہے میرے دوستوں، اس لیے میں آپ سے بات اتنا مخاطب ہو رہا ہوں. تو مجھے یونیورسٹی والوں نے بلایا، آپ تو ہمارا فخر ہے بھائی. میں نے کہا اچھا چلے میں حاضر ہو جاتا ہوں. اس کانوکیشن کے اندر انہوں نے پھر مجھے اس ڈگری سے نوازا. وہ پیس آف پیپر میرے پاس موجود ہے اور میں تہ دل سے ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے 17 کے اندر وہ اپرچونٹی دی جب میرے پاس 5000 بھی نہیں تھے. کہاں اللہ تعالیٰ کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے انسان کو. میں 5000 بھی ماہانہ جنریٹ کرنے والا انسان نہیں تھا، اور آج 2 کروڑ اگر اپنی ٹیم میں بغیر کمٹمنٹ کے ڈیلیور کیا ہے اور کرتا آ رہا ہوں، تو یہ صرف یہ سوچ ہے کہ یار خود امیر نہیں بننا، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آخری بات، مجھے کتنا ٹائم تھا وہ میرے پاس کوئی بتا دیں. 10 منٹ. چلے میں آخری 1-2 باتیں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں. جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کے قدموں میں گر جائیں، شرم محسوس نہیں کریں. میرے فادر کی 2006 میں ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہمیشہ یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ جو خوشی ملتی ہے کیسے دکھاؤں کہ ان کی وہ محنت. بارہا یہ بات کرنی پڑتی ہے مجھے. کاش کہ وہ ہوتے اور میری یہ محنت دیکھتے. نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رول ماڈل آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سن لیں میری بات، گھر جا کے سنائیں اپنے والدین کو. جن کے والدین زندہ ہیں، میری کوئی رات میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد ایسی نہیں گزری ہے کہ میں نے اپنی ماں کے پاؤں دبائے بغیر رات کو سویا ہوں اگر میں گھر موجود ہوں. کوئی ایک رات نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں؟ نہیں بھائی، نہیں. یہ اللہ کا دین ہے. آج پورے صوبے کے لوگ جانتے ہیں اس شخص کو کہ ہماری تو تحصیل میں ہی کوئی نہیں ہے. آج پاکستان اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ دنیا میں تم رول ماڈل ہو. میں دنیا کی بڑی کمپنیز کو جو ویژن دیتا ہوں میری بات مانتے ہیں، اتنی ویلیوز کرتے ہیں. ملین اور بلین ڈالر کمپنیز کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. ایک منٹ کو میرے لاکھوں میں جو ہے وہ میجر کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں؟ نہیں. یہ میری والدہ کی دعائیں ہیں جو مجھے اس مقام پر لائی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں حقیقی طور پر شرم محسوس نہیں کریں. آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے. میں اپنے بچوں کو کمپیوٹر موبائل سے دور رکھا ہے میں نے، اور حقیقت بتا رہا ہوں. میں گھر میں جہاد کر رہا ہوں کہ بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیں. کم از کم 5 سال تک ان کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آج جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں نا، آرٹیفیشل زندگی جیتے ہیں آپ. آپ میرا سٹیٹس دیکھیں گے، میری گاڑی دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار کیا زندگی ہے. آپ کو کیا پتا کہ میں کن دکھوں سے گزر رہا ہوں. حقیقی زندگی کیا ہے جو سوشل میڈیا سے دور ہے. میں نے آج سے 2-3 سال پہلے سوشل میڈیا پر کچھ پکچرز لگائی. کبھی میں شوز پالش کر رہا ہوں اور کبھی میں باہر سڑک پہ بیٹھا ہوں. تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں جو ہمیشہ آئی فون لے کے اور مرر کے سامنے جا کے پکچر لے کے اپلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ آرٹیفیشل زندگی جیتے ہو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زندگیوں میں سائیکل اور کوڑے کی سائیکل پہ گھومتا پھرتا ہوں. لوگ جو مرضی کہیں، چند لوگ میرے پاس ایڈ ہیں اور وہ جانتے ہیں. آپ میری اگر تصویریں دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. اس لیے کہ کوئی سوشل میڈیا کی زندگی پہ کبھی یقین نہیں کرنا میرے دوستوں. ہر 2 منٹ بعد آپ کا دماغ چینج کیا جا رہا ہے. آپ کو کبھی ڈانس دکھاتے ہیں، کبھی آپ کو اسلامی بات دکھاتے ہیں، کبھی موٹیویشن دکھاتے ہیں، کبھی آپ کی پوری جو برین اسٹرین ہے وہ پورا برین ڈرین کر دیا گیا ہے آپ کو. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جب جمعے کی نماز میں جاتے ہیں یو آر مینٹلی پریپیئرڈ ٹو. بٹ دا تھنگ از، کیونکہ آپ جاتے ہیں نہاتے ہیں سوچ رہے تھے جمعہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. یہاں مائنڈ سیٹ نہیں ہے بھائی. دیکھ رہے ہو 3 بج گئے رات کے، سو رول کیا سو گئے.
آدھی سوچیے کہ یار وہ آگے چلا گیا, آدھی سوچیے کہ یار میں کہاں کھڑا ہوں, آدھی سوچیے کہ پیچھے والوں کو کیا ہوگا. آرٹیفیشل زندگی سے نکلیں. فالوورز اور فالوئنگ کی جنگ ضرور لڑیں, ہونی چاہیے, لیکن حقیقی ہونی چاہیے. حقیقت پر آئیں. مجھے حسن نے بارہا بلایا. آج حقیقت, خدا کی قسم کہتا ہوں, یہ ایوارڈ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے. آپ لوگوں کے لیے پتہ نہیں چھوٹی بات ہے. پرائڈ آف کے پی میری آج تک کی لائف کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے بھائی, کیونکہ حقیقت پر ملا ہے. یہ لے کے میں اپنے, میری ٹیم بھی موجود ہے, یہ جانتے ہیں میری, یہ لے کے میں جب رکھوں گا, کل مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ سر بھائی جان اس کو آپ نے آفس میں ضرور رکھنا ہے. میں جیلی دیکھوں گا, پرائڈ فیل کروں گا. مجھے آفرز آتی تھی, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, ہماری ٹیک انڈسٹری کا المیہ ہے کہ 5 لاکھ میں آپ کو پریزیڈنٹ سے ایوارڈ دلوا دیتے ہیں, اتنے بڑے رتبے سے, جس کو میں دیکھتے ہی سلوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے. ایک عظیم مرتبہ ہے وہ. جو اس سے ایوارڈ لے گا وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حقیقت پر ہونا چاہیے. اس کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے, اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ 5 لاکھ دیں جی آپ کو, اور لوگوں نے کیا ہے ایسا ٹیک میں. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات بتاتا ہوں, اس ایوارڈ کو لے کر انہوں نے اس کے بل بورڈ لگائے ہیں بھائی 15-15 لاکھ کے شہر لاہور میں. اور ہر بندہ جانتا ہے کہ یار یہ ایوارڈ حقیقت پر ہے کہ حقیقت پر نہیں. میں اس لیے کانفرنسز میں نہیں جاتا, کیونکہ لوگ ڈیمانڈ ہی پیسے سے کر رہے ہیں. یار کسی خلوص کا بھی کچھ نام ہے. یہ مرد مجاہد ہے, باخدا میں کہتا ہوں. یہ لڑکا حسن کدھر ہے؟ حسن کدھر ہے؟ حسن, میں یقین سے کہتا ہوں یہ لڑکا مرد مجاہد اس لیے ہے. میں کل آیا, اس نے اپنی ٹانگ مجھے دکھائی, اگر ایک بار یہ ادھر آگے دکھا دے, میں سے ریکویسٹ کروں گا. آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اتنا بڑا اس کے زخم ہے. اور میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا بلا ہے. رات 3 بجے میں پہنچا ادھر ٹینٹ میں, تو میں نے ان سے بات کی تو یہ اس وقت LCD لگا رہا تھا. کہتا, میں نے کہا میں آؤں, کہتا نہیں بھائی آپ سو جائیں. یہ آج رات بھی یہاں موجود رہے. آپ کے لیے تو آسان بات ہے بھائی, اس کے پیچھے بڑی محنت ہے, ڈٹرمینیشن ہے. ایسے لوگوں کو عزت دیں جو آپ کی سوچتے ہیں. کیا ملے گا ان کو؟ آپ لوگ کیا کچھ یہاں ٹکٹیں لے کے آئے ہیں؟ فری آف کاسٹ آپ کے لیے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہے, اور مجھ جیسے غریب کو بھی لاہور سے یہاں کھینچ لائے ہیں یہ لوگ. یہ اپرچونٹی ہے. مت اس چیز پر جائیں کہ جو حقیقت پر نہ ہو, اپرچونٹیز کو اویل کرے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں یہاں, بہت زیادہ لوگ ہیں. میں کس کا نام لوں؟ چند دوستوں سے کل ملا ہوں, کچھ 1000 بچوں کو ٹرین کر رہا ہے, کچھ بالاکنڈ تک گیا ہے, کچھ منسیرے میں گیا ہے. یہ یہاں پر میرے خیال سے منسیرہ کالج کے بھی پرنسپل موجود ہیں, ان کا بھی ایونٹ دیکھا. میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ نے ہمارے علاقے میں ایک ٹیک کا ایونٹ کروایا ہے. یا بڑی خوش قسمتی ہے, اتنا دل رکھنا بھی بڑی بات ہے. بس لوگ تو گھسنے نہیں دیتے. اور میں نے حسن سے کہا ہے جہاں میری ضرورت ہے, حلفاً کہتا ہوں جہاں میری ضرورت ہے چھوڑ دیں یونیورسٹیوں کو بھی اگر نہیں جانے دیتے. جلسہ کریں گے, سرعام کریں گے. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پولیٹکس کا نام زندگی میں لکھ کے دیتا ہوں, ہم کبھی پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, کبھی ڈرے نہیں ہم سے. لیکن اس یوتھ کو ضرور بدلوں گا میں, یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. حسن جیسے لوگ اگر مجھے یہاں سے ملے, میں یہ کام کروں گا اور کر کے جاؤں گا. یا مر جاؤں گا یا آپ لوگوں کو یہاں پر ایڈمیشن لا کے رہوں گا. یہ جلسہ نہیں کر رہا, اور لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پولیٹکس سے مجھے مت جوڑیے گا پلیز پلیز. میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس انسان ہوں, اور میں بس آپ لوگوں کو بڑے رتبے پہ دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر. چند لوگ اگر ہزارہ سے ہیں, 60 ڈویژن سے اگر 5 لوگ بھی ملیں تو 35 لوگوں کی ٹیم بن جائے گی. حسن بنائیں آپ, میری سپورٹ فائنینشیل بھی رہے گی جہاں میری ضرورت ہے. اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں ٹیکنالوجی کے اندر, حسن سے رابطہ کر لیں. AI کے اندر میری 12 پوزیشن اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اوپن ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں آخری اپنی کمپنی کے حوالے سے, ہسٹری دیکھا کریں ہر انسان کی. ایزورٹ ٹیک کی ہسٹری دیکھ لینا کہ جو بچہ وہاں پرماننٹ ہوتا ہے, اگر وہ لیو کر جائے, پہلی بات کہ کمپنی اس کو کبھی لیو نہیں کرواتی جب کسی کو پرماننٹ کرتی ہے. اگر وہ لیو کر جائے اور وہ جاب لیس ہو, ڈھونڈ لائیں اور 1 لاکھ روپیہ کیش لے جائیں. کیونکہ میری 10 سالہ تاریخ ہے جس نے میں 3 مہینے تک کسی کو پرماننٹ نہیں کرتا. جس کو بھی فائر کرنا 3 مہینے میں کر دیتا ہوں. 1 دن میں ہائر کرتا ہوں, 3 مہینے میں فائر کرتا ہوں.
لیکن 3 مہینے کے بعد جو میں ان کے ساتھ چلتا ہوں پھر ان کی فیملی بھی گرو کرتی ہے اور وہ بھی گرو کرتے ہیں. اور میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کمپنی کو چھوڑ کے جائیں انٹل انلیس کہ وہ آپ کو ڈس ریسپیکٹ کرے. بس کام آج اے آئی کی جاب میں نے ڈپارٹمنٹ تو بند کیے ہیں لیکن میں نے ان کو ٹرین کیا ہے, ان کے لیے نئی اپرچونیٹیز پیدا کی ہیں اور ڈبل ہو گئی ہیں. اگر 100 کی ٹیم ہے تو کیسے ہوئی؟ کیونکہ لوگوں کو نکالنے سے ٹیمیں نہیں بنتی, لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہے, آپ کو ٹرین کرنا ہے. یہ ایس سی او, آخری بات, ایس سی او, گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ, خدا کی قسم اس کا کوئی اسکوپ نہیں. آپ کی مرضی ہے کریں. اگر آپ حقیقی جنگ لڑنا چاہتے ہیں نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آئی فون 4 ہو کسی کے پاس اور یہاں آئی فون 16 ہو. 16 والا 1 منٹ میں سمجھ جاتا ہے. کل مجھے حسن کہتا ہے آپ نے چھوٹا فون رکھا. دیکھو یہ معیار بنا دیا ٹیکنالوجی نے. آپ کا فون تو ہے, کال چل رہی ہے, لیکن آپ اس دور سے پیچھے ہیں میرے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کسی کو یہ کہو گے نا کہ سر مجھے گرافک ڈیزائننگ نہیں رہی ہے چیزیں, ویب ڈیولپمنٹ, ایچ ٹی ایم ایل, بوٹ اسٹریپ, نہیں بھائی یہ دور ختم ہو گیا. بورڈز کام کرتے ہیں, اب تو ایجنٹے کے آئی آگے, میرے تو اسسٹنٹ کام کرتا ہے جو اے آئی اسسٹنٹ ہے, وہ بورڈ لکھتا ہے. آپ لوگ کیا ہو, اے آئی کے اندر ریولیوشن لانا. حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں آخری بات کہ ڈیٹا سینٹرز کی کمی ہے. میں ایک بڑی یونیکارن پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں اس وقت. یونیکارن کا مطلب ہوتا ہے $1 بلین پروجیکٹ فار پاکستان. میں اس پہ کام کر رہا ہوں. ڈیٹا سینٹرز کی کمی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے 250 سے زیادہ پروجیکٹس بنائے ہیں ابھی تک. کوئی ہر انڈسٹری میں ایکسپرٹیز رکھتا ہوں الحمدللہ. کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جن کو آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم, کوئی مشکل نہیں ہے, اپنے ہونے چاہیے. مسئلہ کہاں ہے؟ ڈیٹا سینٹرز کا ہے. آپ اپنی ایپ بنا بھی لو نا میرے بھائی, لیکن وہ کسی اور کے گھر پڑی ہے, مالک وہ ہے. حکومتی سطح پر ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت ہے. آپ ڈیٹا سینٹرز پرووائڈ کریں, ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو سسٹین کر پائیں. اور جن ماڈلز کو, جن پروجیکٹس کو میں یہاں لانچ کر سکتا ہوں, آپ بھول جائیں گے. اگر ڈیٹا ہمارا پاکستان میں اسٹور ہو تب. اپنے آپ پر یقین رکھیں یار, آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اپنے اوپر اعتماد رکھیں, اپنی سیکیورٹی کے اوپر اتنا اعتماد رکھیں. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5th جنریشن وار ہے. جنگوں کی لڑائی ختم ہو گئی ہے, یہ بتانا چاہتا ہوں. آرمی میں اس وقت جو کشمکش ہے وہ سیکیورٹی کی ہے. کون سی سیکیورٹی؟ سائبر سیکیورٹی. آرم فورسز ریڈی ہے اس کام کے لیے اور ہڈنلی کام کر رہی ہے. آپ جب سوتے ہیں وہ اس وقت ان اٹیکس کو روکتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا پر کیے جاتے ہیں. آئندہ سے بارڈرز پر لڑائیاں کم دیکھیں گی. ابھی میں اگر 5 منٹ میں یہ کہوں کہ انڈیا کی کسی ویب سائٹ پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورلڈ نیوز بن جائے گی؟ بن جائے گی. اس طرح سے جو اپرچونٹیز ہیں جہاں آپ کو فوکس کرنے کا ضرورت ہے برادر اینڈ سسٹرز, وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی کے سینٹرز کھولیں, سائبر سیکیورٹی کے کورسز لانچ کریں, سائبر سیکیورٹیز کے اوپر, ایتھیکل ہیکنگ کے اوپر یہاں پر بڑے بڑے سیمینارز اور لوگوں کو اویئرنیس دیں. کوئی تو نکلے گا آگے جو ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. اسی بات کے ساتھ میں اپنی آج کے سیشن کا اختتام بھی کرتا ہوں. آپ کو تلقین بھی کرتا ہوں, اٹھ کے جائیں, بھول جائیں, یا مجھے ڈسکس کریں, بھول جائیں مجھے بھی. اپنے آپ سے اور اللہ سے وعدہ کریں کہ یار حقیقی طور پر ہم لوگ چینج لائیں گے, اس صوبے کے لیے لائیں گے, یہ رول ماڈل بنے گا. اور والدین کی میں نے آپ کو پیغام دیا ہے, پرومس کریں میرے ساتھ, چند لوگ نہ ہاتھ اٹھائیں کہ آج گھر جا کے ان کے قدموں کو ہاتھ لگائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو. السلام علیکم.